رخ کریں گے اس وقت کراچی کا، جہاں پر عمران خان اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح اس کی عدالت میں اس طرح تلاشی نہیں لے گئی، کبھی بھی نہیں لی گئی، اور یہ جو انشاءاللہ ہو رہا ہے، ہر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو اب خوف زدہ ہوگا کہ اگر اس نے منی لانڈرنگ کی، اگر اس نے مے فیئر میں اربوں روپے کے فلیٹس لیے، اگر اس نے اس ملک سے کرپشن کر کے، کمیشنز کر کے پیسہ چوری کیا، اور اگر اس نے اپنے بزنس پارٹنرز کو 200 ارب روپے کا ٹھیکہ پورٹ قاسم میں جو انہوں نے دیا ہے، جو تسلیم کیا کہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے سپریم کورٹ میں، یہ قطری 200 ارب روپے کا ٹینڈر سنگل ٹینڈر کے اوپر دیا ہے۔ یہ ساروں کو اب آگے جو بھی اب عدالت میں ہوگا، جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب کو اب خوف ہوگا اس چیز سے، اور یہی ہے جو کہ پاکستان کو تبدیل کرے گا، کیونکہ یہ اگر پولیٹیکل کلاس اس ملک میں اقتدار میں آئے گی، پیسے چوری کرے گی، اقتدار میں آ کے اس طرح کی بزنس کرے گی جو کرپشن ہے، یعنی اقتدار کو ذاتی فائدہ پہنچائے گی اقتدار کے ذریعے، یہ سب کرپشن ہے، ٹیکس چوری کرے گی یا ہم سے ملک سے پیسہ باہر بھیجے گی، ان سب کو اب خوف ہوگا کہ جس طرح سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ تو پینما کدھر ہے اس وقت؟ انشاءاللہ ہم جسٹس عظمت کے لیے دعا گو ہیں، منڈے کو وہ شروع کریں گے، ہمیں امید ہے کہ منڈے کو سپریم کورٹ پھر سے ہیئرنگ شروع کرے گا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جس طرح یہ کیس سنا جا رہا ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستانیوں کی جیت ہوگی۔ یہ میرا کیس نہیں ہے، یہ 20 کروڑ پاکستانیوں کا کیس ہے، میرا پیسہ چوری نہیں ہو رہا، میرا پیسہ اس ملک سے باہر نہیں جا رہا، یہ پاکستانیوں کا پیسہ جا رہا ہے، اور یہ پیسہ جب باہر جاتا ہے تو جو پیسہ پاکستانیوں کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور کراچی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک وقت پہ ایسے نہیں تھا۔ ہم جب میرے کرکٹ کے زمانے میں ہم جب کراچی آتے تھے، کراچی ایسا نہیں تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، یہاں رات کو آپ ساری رات جاگے رہیں، باہر جائیں آئیں جائیں، کسی کو خطرہ نہیں تھا، اور یہ جو کرپشن، کبھی اس لیول کی کرپشن نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کا کراچی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، گندگی کے، پانی، یعنی بنیادی چیز، سب سے بنیادی سہولت پانی ہے، پانی نہیں ہے کراچی میں، اس کے لیے مافیا بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کا مافیا بیٹھا ہوا پیسے بنا رہا ہے، سب کے سامنے پیسے بنا رہا ہے۔ وہ مافیا کبھی بھی پیسہ نہیں بنا سکتا جب تک پیسہ اوپر تک نہیں جا رہا۔ اس میں سارے شریک ہیں اس کرپشن میں، جس کی قیمت کراچی کے عوام ادا کرتی ہے، اور یہ جو گندگی ہے ساری جگہ، اس کی بھی ایلوکیشنز ہے، لیکن لوگوں کو اس ایلوکیشن جو پیسہ گندگی صاف کرنے پہ لگانا چاہیے وہ نہیں لگ رہا، اور اس میں بھی کرپشن انوالوڈ ہے۔ اور آپ جو بھی دیکھیں گے کراچی میں قبضہ گروپ، آپ کی میں اوپر سے جہاز سے جب آتا ہوں، کوئی کھیلوں کی گراؤنڈ ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، 2 کروڑ کا شہر، اور یہاں بچوں کے لیے کوئی گراؤنڈ ہے نہیں، کوئی سڑکوں پہ کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کا سپورٹس گراؤنڈز بچوں کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، یہ آپ ان کو ایسے کوئی حاتم تائی نہیں ہے، آپ حق ہے ہر جگہ میں ان کو تعلیم بھی دینا اور ان کے صحت کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بھی ہوں، لیکن سارا کراچی گراؤنڈیں بھی غائب ہو گئی ہیں، کئی جب ہمارے زمانے میں جو گراؤنڈیں ہوتی تھی وہ بھی چائنا کٹنگ کے اندر غائب ہو گئی ہیں۔ یہ سارا کرپشن ہے، تو کرپشن نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا۔ اگر ہم نے اس ملک کو چینج کرنا ہے، یہ کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی، یہ ان کو پکڑنا پڑے گا، اور چھوٹے لوگوں کو نہیں، یہ جو پٹواریوں کو ہم پکڑ کے خوش ہو جاتے ہیں، سرکاری نوکر تھوڑے لو لیول کے، جب تک بڑے بڑے ڈاکو پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک وزیر، جب تک یہ نہیں، ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا، کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ نیب بنا لیں،
اس نیب کو جتنی مرضی دیر اگلے 100 سال چلا لیں ایسی نیب کو, یہ ایسی نیب کرپشن بڑھائے گی, کم نہیں کرے گی. اور جو خاص بات کرنا چاہتا تھا, مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائی ہوئی ہے, کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے, کہ جو خوفناک بات یہ ہے کہ 40% سندھ کے لوگ سیوریج سے جو پانی ملا ہوا ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. اس سے بڑا کوئی ظلم کسی عوام پہ نہیں ہو سکتا کہ 40% اس کے لوگ جو پانی پیتے ہیں اس کے اندر سیوریج ملی ہوئی ہے. اس کی جو بیماریاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. افسوس یہ ہے کہ یہ سب سے غریب طبقہ, یہ نچلا طبقہ ہے. ہماری طرح کے لوگ تو منرل واٹر پیتے ہیں, ہمارے بچے منرل واٹر پیتے ہیں, لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے, یہ سب سے ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو کہ اگر 40% پانی کے اندر سیوریج ملی ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ اس کا کتنے اثرات ہوں گے, کتنے زیادہ بچے 5 سال کی عمر سے کم مریں گے. آگے پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے دنیا میں, اور اس سے اور زیادہ یہ چیز بڑھے گی. اور آخر میں نادرا کارڈ کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ پورے لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے. کراچی کے اندر لوگوں کو جان کے نادرا کارڈز نہیں دی جا رہے, چاہے وہ بنگالی ہوں, چاہے وہ پشتون ہوں, چاہے وہ اور کمیونٹیز ہوں. سب کا حق ہے, سب کا حق ہے, اردو بولنے والے ہوں, سب کا حق ہے, مہاجر ہوں, سب کا حق ہے کہ ان کو ایک نادرا کارڈ ملے. اگر وہ کارڈ نہیں ملے گا وہ ووٹ نہیں دے سکتے, ووٹ نہیں دے سکتے ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ان کا انسانی حق ہے, ہیومن رائٹ ہے. سینسس کیس یہ پیناما کیس یا پاناما کیس, کیونکہ پہلے اسکول میں ہم نے تو پاناما پڑھا تھا, اس کو آپ اس اسٹیج پہ لے کے آ گئے کہ یہ آپ کی اور نون لیگ کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے. دانشوروں اور تجزیہ کاروں کو کہنا ہے جو کیس جیتے گا وہ الیکشن جیتے گا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, کیس تو اب ادھر پہنچ گیا ہے کہ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا نواز شریف, نون لیگ نہیں, یہ نون لیگ کا اس سے کوئی چکر نہیں ہے, گورنمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. ابھی انہوں نے جب قطر کے ایمبیسڈر نے جب کہا کہ جناب یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس خط سے, قطری خط سے, گورنمنٹ ایمبیسڈر نے کہا, یہ اس نے اس لیے کہا کہ ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ قطر کا خط ایک فراڈ ہے, نہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے. کیوں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قطر کو بدنامی ہو رہی ہے اس سے. اور ان کا کیا رسپانس آیا نون لیگ کا کہ جناب یہ پرائیویٹ میٹر ہے. اگر پرائیویٹ میٹر ہے تو نون لیگ کے وزیر کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ اگر تو یہ تو شریف خاندان کی پرائیویٹ کرپشن ہے, اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے, اس میں نون لیگ کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیس ایسا ہے کہ یا تو نواز شریف کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے وکیل ان کو بچانے کے لیے, لیکن لوگوں کو ایشو سب واضح ہے, لوگوں کو ساروں کو پتہ ہے کہ قطری لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ ہے یہ. کیونکہ 7 مہینے پہلی 3 تقریریں کی نواز شریف نے, پہلے قطری کا بتا دیتے. کیوں نہیں قطری کا بتایا؟ کیونکہ قطری تھا ہی نہیں. یہ جب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں, جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے, تب ان کو قطری یاد آیا ہے. اور قطری وہ ہے جو کہ خود کرپٹ آدمی ہے, اس کے اوپر کرپشن چارجز ہیں, وہ خود اس کا پیناما میں کمپنیز ہیں, اور وہ ان کا بزنس پارٹنر ہے. تو وہ بزنس پارٹنر خط دے رہا ہے ان کو بچانے کے لیے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا, ہاں جو اصل ٹریل ہے, اصل منی ٹریل, وہ جو اسحاق ڈار نے ریٹن کنفیشن دی ہے, جدھر 40 پیجز کا انہوں نے بینک اکاؤنٹس بتائے ہیں, انہوں نے بتایا کتنا اماؤنٹ ہے, چیک نمبر دیے ہوئے ہیں, وہ ہے اصل منی ٹریل. اور وہ اسحاق ڈار جب وعدہ معاف گواہ بنے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, انہوں نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ ہے اصل منی ٹریل. یہ قطری کا سارا فراڈ ہے.
میں کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ واقعی ٹھیک کہا کہ یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ آدھے موٹر وے کا افتتاح ہو جائے. یہ بھی نہیں میں نے کبھی سنا کہ ایک سڑک کے 3 دفعہ افتتاح ہوں، اور پھر ایک مانسیرا میں وہ گیس پائپ لائن کی 4 دفعہ افتتاح ہو جائے. جب سے یہ پینما آیا ہے نواز شریف کوئی اور کام نہیں کر رہا. ہر روز صبح دیکھو جی ایک فیتہ کاٹا جا رہا ہے. میاں صاحب فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ نے صفائی، آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی، آپ کو منی ٹریل پھر بھی کرنا پڑے گا جتنے مرضی فیتے کاٹ لیں. ہر جگہ ڈیولپمنٹ ورک، اشتہار آنے شروع ہو گئے. اشتہاروں کے اوپر اربوں روپیہ اس قوم کا خرچ کیا. 20 ارب سینٹر اور پنجاب اب تک اشتہاروں پہ خرچ کر چکا ہے. 20 ارب. آپ سوچیں 20 ارب میں 4 ارب میں تو ایک کینسر ہاسپٹل بن جاتا ہے، سب سے مہنگا ہوتا ہے. تو 20 ارب میں یہ کیا کیا لوگوں کے لیے اسپتال بنا سکتے تھے، یونیورسٹی کوالٹی بن سکتی تھی. یہ کہنا کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اشتہاروں میں لہٰذا مجھے کرپشن سے چھوڑ دیا جائے، یہ آج تک ہوا. یہ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں نہیں ہوتا کہ میں جی آپ کی سڑک بنا رہا ہوں اس لیے میں چوری کروں آپ کے گھر میں تو آپ نظر انداز کر دیں. یہ نہیں ہوتا. اچھا اور کراچی کا میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی میں وہ ٹائم نہیں دے سکا. 2014 میرا 2013 میں مجھے آپ کو پتہ ہے میں گر گیا تھا تو میں کوئی 3-4 مہینے تو میں ٹھیک ہی نہیں تھا. اس کے بعد 2014 میں میرا دھرنے میں نکل گیا، اور وہ بھی پاکستان کے لیے ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشن، اس کے لیے تھی، اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں تھی. اور اب یہ 2016 پینما میں نکل گیا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کراچی میں آنے کا. انشاءاللہ جیسی پینما ہوگا، پینما کے بدقسمتی سے جسٹس عظمت بیمار ہو گئے، نہیں تو ہمارے خیال میں پینما کا اگلے ہفتے تک رزلٹ آ جانا چاہیے تھا. دیکھیں جی سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا تھا 98 میں. یہ ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ پھر وہ کر دیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آیا مغل اعظم نواز شریف کے تو قوم تسلیم نہیں کرے گی. کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت کے آ جائیں اور پرائم منسٹر بن جائیں، آپ ملک لوٹیں، آپ کرپشن کریں، آپ کا احتساب عدالتوں میں نہیں ہوگا، وہ عوام کرے گی اگلی الیکشن میں. یہ تو دعوت دے رہے ہیں ڈاکوؤں کو اس ملک کے بڑے عہدوں سنبھالنے کے لیے. یہ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی آئین دنیا کی یہ اجازت نہیں دیتا. لیکن نون لیگ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب نواز شریف اپنی کرپشن کو بچاتے ہیں تو ان کو ان بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن بھی بچانی پڑتی ہے. یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، یہ ملک کے فائدہ نہیں سوچ رہے. ان کو ڈر ہے کہ اگر نواز شریف کی باری آ گئی، پکڑا گیا تو اگلی باری ان کی ہے. یہ ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ اگر میں الیکشن جیت جاؤں مجھے موقع ملنا چاہیے کہ ملک کو لوٹوں، جو مرضی کروں، عوام میرا احتساب کرے گی. جی الطاف حسین کا بھی مجھے لگتا ہے کہ احتساب تو ہونا پڑے گا، لیکن پتہ نہیں کب ہوگا. ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی سندھ میں اربن اور رورل سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے.
पंजाब में इन्होंने शरीफों ने क्या किया है कि तकरीबन 60% पंजाब का डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च कर दिया और वो लाहौर को दिखा देते हैं शोकेस। यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ मसलन लड़काना है, 70 अरब रुपया लड़काना पे लगाया है और लड़काना से मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मोहनजोदारों को देखें तो वो बेहतर ऑर्गेनाइज लग रहा है लड़काना से। वो पता ही नहीं कि वो पैसा किधर गया। 90 अरब। तो यहाँ जिस लेवल की लूटमार हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंध का कोई वाली वारिस ही नहीं है। इसको कोई सिंध में पहले अल्ताफ हुसैन वो बाहर बैठे हुए हैं और वो सिंध का वो कराची के वो बने हुए थे डॉन बने हुए थे। अब उनका इंटरेस्ट बाहर है। अब जरदारी साहब दुबई में बैठ के मीटिंग्स करते हैं या अमेरिका या लंदन, कभी कभी वो आते हैं यहाँ, उनकी पार्टी पावर में है। वो कितना उनका क्या इंटरेस्ट होगा यहाँ। तो जब लीडर खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेता, उसके इंटरेस्ट बाहर हैं, वो कैसे एक सूबा आगे बढ़ेगा। और सूबा बुरा हाल है सारे सूबे का। यही मेरा इतराज़ नवाज शरीफ के ऊपर भी है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके महलात बाहर हैं। कितना इसको इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है, इनको कितना इंटरेस्ट है कि मुल्क मकरूज होता जा रहा है, लेकिन इनकी तो जायदादें बढ़ती जा रही हैं बाहर, इनकी बिजनेसेस बढ़ रही हैं। लिहाजा सबसे बड़ा हमारे मुल्क का ही मसला ये है कि जिन लोगों को इस मुल्क की जिम्मेदारी है उनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है। अब यहाँ हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रा गवर्नर के ऊपर थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि नजम सेठी इलेक्शन में धांधली करें तो उनको क्रिकेट बोर्ड का हेड और उनके टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं। वो कोई एक सईद अहमद है स्टेट बैंक में नंबर 2, वो इसाक डार उसका नाम लेके कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते थे नवाज शरीफ के, वो स्टेट बैंक में उसको नंबर 2 का ओहदा दिया जाता है। वो जो उससे पहले FBI में था, वो करप्ट तरीन आदमी दुबई पैसे भेजता था, उसको FBI का हेड। ये मैं चुन चुन के आपको बता दूंगा कि इस मुल्क के इदारों के ऊपर उन लोगों को बैठाया जाता है काबिलियत की वजह से नहीं, ये नहीं कि उनकी कोई मुल्क से लॉयल्टी है या उनकी मेरिट है। मेरिट को ख़त्म करके उन लोगों को ऊपर लाया जाता है जो शरीफ ख़ानदान से लॉयल्टी दिखाते हैं, जो उनसे वफादारी करते हैं। और कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं चल सकता जब क्राइटेरियन इदारों के ऊपर लोगों को लाने का ये है कि वो एक ख़ानदान की वफादारी करते हैं मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़। मुझे सिर्फ अफसोस ये ज़ुबैर पे है कि उनको सब कुछ पता है। उनको पता है कि शरीफ ख़ानदान कितने करप्ट है, उनको पता है कि एक कतरी लेटर बिल्कुल झूठ है। ज़ुबैर को बिल्कुल पता है, अक्लमंद आदमी है। मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने इसके बावजूद इस शरीफ ख़ानदान की करप्शन को डिफेंड किया पब्लिकली। और मुझे अफसोस ये है कि इनको इनकी काबिलियत की वजह से ये ओहदा नहीं मिला, इसलिए मिला है कि इन्होंने वफादारी एक शरीफ ख़ानदान की करप्शन को छुपाने के लिए जो उन्होंने किया है, इसलिए ओहदा मिला है। हमारी जी आखिर में हम पूरी तैयारी शुरू हो गई है। हम अब अपना एक इलेक्शन सेल, एनालिसिस सेल भी बना दिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में बनेगा। इलेक्शन एनालिसिस सेल का मकसद ही ये है कि अभी से हम हल्का बाय हल्का जाएं, कैंडिडेट्स को हम आइडेंटिफाई करें। अभी हम टिकट्स नहीं मांग रहे हैं, अभी हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, उसके मुताबिक हम एनालाइज करें कि हमें किस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए। क्योंकि हमारी जो पिछली 2013 में हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि इतना थोड़ा टाइम था, पार्टी अपने इलेक्शंस में मसरूफ़ थी, फिर हमें इतना कम टाइम मिला पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि हम सही माने में कैंडिडेट्स को सही कैंडिडेट्स को सामने नहीं ला सके। इस बारी अभी से हम शुरू कर रहे हैं, अभी से हमारी तैयारी शुरू है कि हम आइडेंटिफाई करें और फिर इंशाल्लाह अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड बना के टिकट्स बुलाएंगे। फजल रहीम का हाँ, एक चीज़, हमारे फजल रहीम खान जो कि हमारे
फाउंडर यहाँ नहीं, के उसके वालिद रहीम आज़ाद। रहीम हमारे जो शुरू से तहरीक इंसाफ पे हमारे कारकुन रह चुके हैं, उनके बेटे को कत्ल किया गया, फजल को, और ये अब ये तकरीबन डेढ़ महीना हो गया, 1.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक उनके कातिल को नहीं पकड़ा। ये इससे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं इसकी ये यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज है, पुलिस और आईजी साहब को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक कोई उसका कसूर नहीं था, उसने सिर्फ तहरीक इंसाफ का झंडा पहना गले में डाला हुआ था और उसको गोली मारी गई। जब आप इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप टारगेट किलिंग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों को सजाएं नहीं देंगे, जिन लोग इस तरह करके दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करें, तो ये सारे कराची के अंदर जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, ये रिवर्स नहीं होगा। ये फिर से वो वापस चला जाएंगे उसी दौर में जिधर खौफ के ऊपर कराची का जो पोटेंशियल लोग यहाँ बिजनेसेस छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे थे। क्या मतलब? मुझे बस सिर्फ ये पैनामा से फारूक होने दे। जैसी पैनामा, आप सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। और आपने इस वक्त देखा कि कराची में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जो कि मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि किसी अदालत ने इस तरह की तलाशी कभी नहीं ली। अब जो हो रहा है तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव खौफजदा होगा, जो भी अदालत में होगा उससे सबको खौफ होगा। यही चीज़ पाकिस्तान को तब्दील करेगी। इक़्तिदार में आकर करप्शन की जाती है, टैक्स चोरी करना, मुल्क से पैसा बाहर जाना, सब करप्शन है। ये कहना था इमरान खान का मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पीर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत दोबारा शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है जिस तरह ये केस सुना जा रहा है, इसमें पाकिस्तानियों की जीत होगी। ये 20 करोड़ पाकिस्तानियों का केस है।